بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مامی جان کی بات سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ چھت والا کمرہ، میرے دل میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ بات عجیب بھی تھی اور خوفناک بھی۔ چھت کا کمرہ تو مدتوں سے بند تھا۔ اس کمرے کا ذکر گھر میں کبھی ہوتا بھی نہیں تھا، جیسے سب نے اسے بھلا دیا تھا، کیونکہ وہاں پر تو گھر کا سارا فالتو سامان رکھا گیا تھا اور ایک عرصے سے اس پر تالا ڈال دیا گیا تھا۔ مجھے تو بچپن سے ہی میری ماں اور نانی نے منع کیا تھا کہ چھت پر نہ جاؤں، اور اب ممانی کا یہ حکم ملتے ہی مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ممانی سے کہہ دوں کہ میں وہاں نہیں رہ سکتی، مگر زبان جیسے سن ہو گئی۔ میں ہمیشہ سے ایک کمزور لڑکی رہی تھی جسے اپنی بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی، اور پھر میری ماں کے انتقال نے میری ہمت بالکل ہی چھین لی۔ یہ گھر جس میں نے اپنا بچپن گزارا تھا اب ایک پرایا سا گھر لگتا تھا، اور ممانی کے چہرے پر جھلکتی بیزاری نے میری ہمت مزید توڑ دی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اب میرے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ممانی نے کھونٹی پر ٹنگی چابیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ دیکھو کمرہ کھولو، اگر صفائی کی ضرورت ہو تو تھوڑی بہت کر لو۔ 10 سال ہو گئے ہیں، ہم نے اس کمرے کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ شاید کچھ سامان وہاں ادھر ادھر ہو، اسے ٹھیک کرو اور اپنے لیے سونے کی جگہ بنا لو۔ ان کی باتوں میں کوئی ہمدردی یا مہربانی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ بھی وہ مجھ پر احسان کر رہی تھیں کہ مجھے اس چھت تلے جگہ دے رہی تھی۔ اب میرے لیے ان کا یہ حکم تھا جیسے وہ کسی نوکر کو ہدایت دے رہی ہوں۔ میں نے چابیوں کی طرف دیکھا اور دل میں ایک انجانا خوف اٹھنے لگا۔ 10 سال، میں نے دل میں سوچا، اتنے عرصے سے بند کمرہ، وہاں کس طرح رہ سکتی ہوں میں؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور وہ عجیب سی کہانیاں جو بچپن میں سن رکھی تھی وہ سب ایک کے بعد ایک یاد آنے لگی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ پرانے گھروں کے بند کمروں میں عجیب و غریب چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے دروازے بند رہتے ہیں تاکہ جو کچھ اندر ہو وہ باہر نہ نکلے۔ لیکن ممانی کی نظروں میں جھلکتا سرد لہجہ مجھے صاف بتا رہا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہ گھر میرا نہیں تھا۔ میرے والدین کے انتقال کے بعد میں نانی کے کمرے میں رہتی تھی۔ نانی کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھے ایک ماں کی طرح کا سہارا تو ملتا تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو وہ سہارا بھی چھن گیا۔ نانی کے 40ویں کے بعد ممانی نے اپنے داماد اور بیٹی کو اس کمرے میں رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ وہ لوگ بیرون ملک رہتے تھے اور پاکستان صرف چھٹیوں میں آتے تھے۔ ان کے آنے کی وجہ سے مجھے نانی کے کمرے سے بھی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اب میرے پاس اس گھر میں اپنی جگہ بنانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں خوف مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ چھت کا دروازہ دھول سے اٹا ہوا تھا اور تالے پر زنگ لگ چکا تھا۔ میں نے تالے میں چابی گھمائی اور ایک چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا اور میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے قدم اندر رکھے۔ کمرہ دھندلا سا تھا، کہیں دھول جمی ہوئی تھی اور جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ کمرے کی چھت سے روشنی کے بجائے پراسرار تاریکی جھانک رہی تھی، جیسے برسوں کی خاموشی نے یہاں بسیرا کر رکھا ہو۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا کونا صاف کرنے کی ٹھانی۔ ابھی میں وہاں سے کچرا صاف کر ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کی کھڑکیاں ہلنے لگیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ خوف میرے وجود پر طاری ہونے لگا تھا۔ اس لمحے میں نے ایک گہری سانس لی اور خود سے کہا، یہ میرا امتحان ہے، مجھے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس جاگ رہا تھا کہ یہ کمرہ صرف ایک کمرہ نہیں ہے۔ اس کی خاموشی کچھ کہہ رہی تھی، اور شاید یہ کمرہ بھی میرے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ تو ابھی شروعات تھی، رات ہونے کو تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رات میرے لیے کیا راز چھپائے ہوئے تھی۔ پہلے تو مجھے نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 100 طرح کے وسوسے دماغ میں آ رہے تھے۔ کافی دیر سے جا کر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ابھی میں گہری نیند میں تھی کہ اچانک ایک شور نے میری آنکھ کھول دی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے، مگر آواز اتنی واضح تھی کہ میں مزید نظر انداز نہ کر سکی۔
ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ باہر سے آنے والی آوازیں جیسے کسی بڑے ہجوم کی تھیں جو رات کے سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ میرے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لیا۔ رات کے اس پہر جب ہر کوئی اپنے اپنے بستروں میں سویا ہوا ہوگا، یہ شور کہاں سے آ رہا تھا؟ میں نے سوچا شاید مجھے ممانی یا گھر کے کسی اور فرد کو بلانا چاہیے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر شور کسی عام بات کا ہو تو ممانی مجھے ڈانٹ دیں گی کہ میں بلا وجہ پریشان کر رہی ہوں۔ کافی ہچکچاہٹ کے بعد میں نے خود ہی کمرے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میرے قدم بے حد آہستگی کے ساتھ اٹھ رہے تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں باہر نکلی میرے قدم زمین میں جم گئے۔ سامنے کا منظر ایسا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ ہماری چھت کے ساتھ جڑی ہوئی پڑوس کی چھت پر ایک عجیب و غریب محفل کا منظر تھا۔ چھت پر بے شمار لوگ جمع تھے، لیکن یہ کوئی عام لوگ نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی موجودگی میں ایک عجیب سا پراسرار احساس تھا۔ کچھ لوگ ایک دائرے میں گول گول گھوم رہے تھے جیسے کسی قدیم رسم کا حصہ ہوں۔ ان کے رقص میں ایک غیر معمولی ہم آہنگی اور روانی تھی، اور ان کی حرکات دلکش مگر خوفناک تھی۔ ان کی حرکات کے ساتھ چھت پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، جیسے چاندنی بھی ان کے رقص کی مداح میں نکھر گئی ہو۔ چند دوسرے لوگ بڑی بڑی تھالیاں اپنے سامنے رکھے بیٹھے تھے جن میں طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے تھے۔ ان کھانوں کی خوشبو اتنی زوردار تھی کہ میری ناک تک پہنچ کر مجھے بے حد بھوک کا احساس دلانے لگی۔ حالانکہ میں نے کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھایا تھا، لیکن یہ سب کچھ اتنا غیر حقیقی لگ رہا تھا کہ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر دوبارہ دیکھا، لیکن منظر وہی تھا۔ یہ لوگ اتنے عجیب و غریب نظر آ رہے تھے کہ میرے لیے ان کی موجودگی کا کوئی مطلب بنانا ممکن ہی نہیں تھا۔ ان کے کپڑے غیر معمولی طور پر خوبصورت اور چمکدار تھے، لیکن وہ کسی جدید طرز کے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ کسی قدیم زمانے کی جھلک دے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب قسم کی چمک تھی جو انسانوں کی چمک سے مختلف تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کے باسی ہوں۔ میرے قدم بے ساختہ ہماری چھت کی طرف بڑھنے لگے تاکہ میں قریب سے دیکھ سکوں۔ دل میں خوف اور تجسس کا ایک طوفان برپا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی چھت پر پہنچ گئی اور دیوار کے پیچھے چھپ کر ان لوگوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ ہر چیز اتنی حقیقی اور دلکش تھی کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے درمیان بیٹھا ایک شخص جو شاید ان کا سربراہ لگ رہا تھا سب سے زیادہ عجیب تھا۔ اس کے چہرے پر وقار اور رعب تھا، اور وہ اپنی تھالی سے کچھ کھانے کے بجائے مسلسل دوسروں کو اشارے کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس محفل کی قیادت کر رہا ہو۔ میرا نام سلمہ ہے اور میرا تعلق ایک انتہائی غریب اور بے سہارا گھرانے سے تھا۔ زندگی کے ابتدائی دنوں سے ہی حالات نے مجھ پر اپنی سختی کا نشان چھوڑ دیا تھا۔ میرے والد ایک نائی تھے جو اپنی محنت سے مشکل سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ میرے والد کے پاس نہ تو زمین تھی، نہ جائیداد، اور نہ ہی کوئی مالی سہولت۔ وہ اپنے چھوٹے سے کام سے ہی گھر کا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کی زندگی محنت سے عبارت تھی، لیکن شاید خوشیاں ان کی قسمت میں لکھی ہی نہیں تھیں۔ میری ماں کا معاملہ بھی کچھ کم افسوسناک نہیں تھا۔ میری ماں کو ان کے بھائی یعنی میرے ماموں نے وٹے سٹے کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ اس کا قصہ کچھ یوں تھا کہ میرے ماموں کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ شاید وہ لڑکی ان کی محبت کا جال بچھا کر انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، یا پھر یہ یک طرفہ محبت تھی۔ ماموں اپنی ضد کے معاملے میں بہت سخت تھے، اور وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنی بہن یعنی میری ماں کی زندگی کی پرواہ تک نہ کی۔ وہ لڑکی جو میرے ماموں کی محبت تھی، اس نے اپنی شادی سے پہلے ایک عجیب شرط رکھی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری ماں کا رشتہ اس کے کزن کو دیا جائے، ورنہ وہ میرے ماموں سے شادی نہیں کرے گی۔ یہ شرط سن کر سب حیران رہ گئے، لیکن چونکہ میرے نانا حیات نہیں تھے، اس لیے گھر میں کوئی ایسا مرد موجود نہیں تھا جو اس شرط کو رد کر سکتا۔ میری ماں اور نانی نے کافی احتجاج کیا، لیکن ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ ماموں اپنی ضد کے سامنے کسی کی نہیں سنتے تھے۔ یوں یہ غیر معمولی رشتہ طے پا گیا، اور میری ماں کو اس لڑکی کے کزن کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میرے والد عمر میں کافی بڑے تھے۔ شاید ان کی جوانی میں ان کا کوئی مناسب رشتہ نہیں مل سکا تھا، یا پھر ان کے رشتہ داروں نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ جب انہوں نے شادی کی تو ان کی عمر وہ نہیں تھی جس میں عام طور پر لوگ شادی کرتے ہیں۔ میری ماں کے لیے یہ رشتہ کسی سزا سے کم نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
شادی کے بعد وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئیں، لیکن زندگی نے انہیں زیادہ وقت نہ دیا۔ جب میری ماں حاملہ ہوئی تو ایک دن اچانک میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ سانحہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ میری ماں کی دنیا جیسے اجڑ گئی تھی۔ وہ ایک بیوہ بن گئی اور انہیں اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ایک بے سہارا زندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میری ماں ہمیشہ کے لیے میری نانی کے پاس آ کر رہنے لگی۔ میری نانی کا گھر 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس گھر میں ایک بڑا سا صحن تھا جہاں دن کے وقت دھوپ پڑتی تھی اور شام کو ٹھنڈی ہوا چلتی تھی۔ صحن کے بیچ میں ایک پرانا سا کنواں تھا جس کے بارے میں نانی بتایا کرتی تھی کہ یہ ان کے دادا نے تعمیر کروایا تھا۔ گھر کے اوپر ایک چھت تھی جس کی منڈیر کافی اونچی تھی اور وہ چھت ہمارے لیے ہمیشہ ایک معمہ بنی رہی۔ نانی ہمیشہ ہمیں سختی سے منع کرتی تھی کہ ہم چھت کی طرف نہ جائیں۔ وہ کہتی تھیں کہ چھت پر پراسرار مخلوق آباد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، اور کئی سال پہلے کسی نے وہاں جانے کی کوشش کی تھی تو وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ ان کہانیوں سے میرا دل بچپن سے ہی خوف سے بھر گیا تھا، لیکن میری نانی کہتی تھیں کہ یہ گھر ان کے والد نے میرے نانا کے لیے تعمیر کروایا تھا اور تب سے ہماری فیملی یہاں رہ رہی ہے۔ نانی اکثر ہمیں بتاتی تھیں کہ یہ گھر بہت پرانا ہے اور کئی نسلوں سے ہمارا خاندان یہاں پر رہ رہا ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ ان کے زمانے میں یہ جگہ پرسکون ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ رات کے وقت کبھی کبھار قدموں کی چاپ سنائی دیتی اور کبھی کوئی پراسرار سایہ صحن میں گزرتا دکھائی دیتا۔ میری ماں اور نانی ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھی کہ ہم اس چھت کے قریب بھی نہ جائیں۔ وہ کہتی تھیں کہ جو بھی وہاں گیا اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ان کی باتوں کو سن کر ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس چھت پر واقعی کوئی راز چھپا ہے، لیکن میں اس راز سے پردہ اٹھانے کی ہمت کبھی نہ کر سکی۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں اکثر گونجتی رہتی تھیں اور میں خود سے سوال کرتی تھی کہ آخر یہ چھت کیوں اتنی پراسرار ہے؟ وہاں جانے پر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے پاس ان سوالات کے کوئی اور جوابات نہیں تھے۔ میری زندگی پہلے ہی مسائل اور غموں سے بھری ہوئی تھی، اور یہ چھت میری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گئی تھی جسے میں کبھی سمجھ نہ پائی۔ میں نے اپنی آنکھ کھولی تو خود کو نانی کے گھر میں پایا تھا۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر میں بہت ڈرتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی یہاں کے بارے میں خوفناک کہانیاں سن رکھی تھیں۔ یہ سب صرف اس گھر میں ہی ہوتا تھا، باقی کسی دوسرے گھر میں نہیں سنا تھا۔ میرے ابا کا اپنا گھر نہیں تھا۔ اماں ابا کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، اور ابا کی موت کے بعد وہ گھر ہمیں چھوڑنا پڑا، کیونکہ کرایہ دینے کے لیے اماں کے پاس ایک دھیلا تک نہیں تھا۔ وہ اس وقت خود امید سے تھی۔ ان کی طبیعت ان کو کوئی محنت مزدوری کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اماں اچھے سے جانتی تھی کہ مائکے میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہونے والی تھی۔ وہاں پر تو اب ویسے بھی ممانی کا راج تھا، ان کی مرضی سے ہی جینا پڑتا تھا، مگر ان کو پتا تھا کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اماں اکیلی ہوتیں تو کچھ نہ کچھ گزارا کر بھی لیتیں، مگر ان کے ساتھ ایک ننھی جان بھی تھی۔ ایک ماں اپنے اوپر تو سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنے بچے کی زندگی کو لے کر کوئی بھی رسک نہیں لے سکتی۔ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ خود بھوکی رہ لے گی، مگر اپنی اولاد کو کسی صورت بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ پھر اس کے بعد میں جوں جوں بڑی ہوتی گئی تو اماں کو ممانی کے آگے چاکری کرتے ہوئے ہی پایا تھا۔ اماں سارے گھر کا کام کرتی تھی۔ اکثر ممانی کسی نہ کسی بات پر اماں کو ڈانٹ رہی ہوتی تھی، جس کو اماں خاموشی سے سن لیتی۔ ان کو پتا تھا کہ اگر اس گھر میں رہنا تھا تو یہ سب تانے تو سننے ہی تھے۔ اگر وہ آگے سے کوئی جواب دیتی تو ممانی ماموں کو شکایت کر دیتی۔ وہ تو تھے ہی اپنی بیوی کے دیوانے، ان کی ہر جھوٹی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے تھے۔ اماں کی دیکھا دیکھی میری فطرت میں بھی یہی چیز شامل ہو گئی تھی۔ میں بھی چپ چپ رہتی تھی۔ مجھے ممانی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جب اماں کو ڈانٹتی تو میں رونے لگ جاتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ممانی کو کہہ سکوں کہ یہ گھر میری اماں کا بھی تھا۔ ان کی شادی ہونے کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ اب بالکل پرائی ہو گئی تھی، مگر یہ سب باتیں میرے دل میں ہی رہ جاتی تھی، کیونکہ اگر کچھ بولتی تو ہمیں ہی 100 باتیں سننے کو ملتی۔ میں نانی سے پوچھتی تھی کہ آخر یہ پراسرار مخلوق اس گھر میں ہی کیوں تھی؟ ایسی کیا وجہ تھی جو وہ ادھر تھی؟ تو وہ چپ ہو جاتی۔ مجھے ان کی خاموشی بہت کھلتی تھی کہ آخر کیوں ایسا تھا۔ پھر جب ایک دن اماں بھی خاموشی سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں بہت روئی، کیونکہ اب ممانی نے اپنا سارا غصہ میرے اوپر نکالنا شروع کر دیا تھا۔
ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ردا تھا. وہ میری ہی ہم عمر تھی مگر اس کی شادی وقت پر ہو گئی تھی، جبکہ اماں کے پاس میری شادی پر خرچے کے لیے ایک تھیلا نہیں تھا. ممانی نے ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی، یہی غنیمت تھی. پھر اب جب ردا اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رہنے آ گئی تھی تو ذمہ داریاں پہلے سے مزید زیادہ ہو گئی تھی. سب سے پہلا دکھ تو مجھے اپنی نانی کا کمرہ چھوڑنے کا تھا، جہاں پر میری ان کے ساتھ کئی یادیں تھیں. مگر زیادہ ہال تو مجھے اس بات پر اٹھ رہے تھے کہ اوپر چھت والے کمرے میں اب سے کیسے رہوں گی. اگر میرے اوپر کوئی پراسرار مخلوق چمٹ گئی تو کیسے خود کی جان بچا سکوں گی. نانی نے کہا تھا کہ اگر ایک بار وہ کسی لڑکی پر عاشق ہو جائیں تو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. اب آدھی رات کو پڑوس والی چھت پر سجی محفل دیکھ کر میرا تو حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. اتنا شور شرابہ تھا، لیکن اس کے باوجود کسی اور کو وہ سنائی نہیں دے رہا تھا. میں تو حیران تھی کہ ویسے تو ممانی میری ذرا سی آواز پر چوکنا ہو جاتی تھی، اور اب وہ کیسے گہری نیند میں تھی. میں حیران تھی کہ اس گھر میں تو سالوں سے کوئی نہیں آیا تھا. میں اسی گھر میں پیدا ہوئی اور یہیں پر جوان ہوئی، مگر آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا تھا کہ ساتھ والے گھر میں کسی کو جاتے دیکھا ہو. جس طرح سے ہمارے گھر کی چھت پر کوئی نہیں جاتا تھا اور اس کمرے کو تالا لگا تھا، اسی طرح یہاں پر کوئی آباد نہیں تھا. میں نے بس اتنا سن رکھا تھا کہ یہ گھر جن کا تھا وہ کہیں اور رہتے تھے، جبکہ انہوں نے اس وجہ سے یہ گھر نہیں بیچا تھا کہ یہ ان کے باپ دادا کا گھر تھا جو وہ کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتے تھے. اب ایسے ایک دم سے اتنے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر مجھے ایسا لگا شاید وہ لوگ واپس آ گئے ہوں، مگر ان کی شکلیں کافی مختلف تھیں. ہمارے علاقے کے لوگ سبھی معمولی نکوش کے تھے، جبکہ یہ سب تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی دوسری دنیا کے رہنے والے ہوں. خاص کر وہ روب دار سا آدمی جو کہ ان کا سردار معلوم ہوتا تھا. ایسا لگتا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو. ہر کوئی اس کے سامنے عقیدت سے آنکھیں جھکا لیتا تھا. میں وہاں اتنی دیر رکی رہی کہ اب میرے اندر مزید کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی تھی. میری ٹانگوں نے جیسے جواب دے دیا. ویسے بھی مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کہیں برا نہ منا لے. میں تو ان کو جانتی تک نہیں تھی اور نہ ہی کبھی ان سے بات ہوئی تھی. نہ جانے یہ کس قسم کے لوگ تھے. میں چپکے سے کمرے میں آ گئی تھی، مگر اب مجھے پھر سے ڈر لگ رہا تھا. کتنی مشکلوں سے تو اس پراسرار کمرے میں نیند آئی تھی. اب تو بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس لذیذ کھانے نے میرے اندر کھانے کی طلب پیدا کر دی تھی. میں آہستہ سے اٹھی کیونکہ ممانی تو سو گئی ہوں گی. اب کچن کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ وہاں سے کسی کو نکلتے دیکھا. میں نے غور کیا تو وہ ردا کا شوہر تھا جو کہ شاید پانی لینے آیا تھا. میں وہاں سے واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑی کیونکہ اس کی نظریں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھیں. جب سے وہ لوگ آئے تھے تو وہ اپنی ایکس رے کرتی نظروں سے مجھے گھورتا رہا تھا. لیکن میری بدقسمتی تھی کہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور فوراً سے آواز دے کر کہا، ارے آپ اس وقت جاگ رہی ہیں؟ کوئی کام تھا کیا، یا پھر کچھ چاہیے تھا؟ میں تو اس کے سوال سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ اگر اس کی آواز کی کسی کو بھنک لگ گئی تو اس کا تو کچھ نہیں جانے والا تھا، الٹا میرے لیے ہزاروں مسائل کھڑے ہو جاتے. ردا تو ویسے بھی سائے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ رہتی تھی تاکہ اس کے شوہر پر کوئی دوسری لڑکی ڈورے نہ ڈالے. اب جب اس کو رات کی تنہائی میں میرے ساتھ کھڑا دیکھ لیا تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی، کیونکہ وہ تو اپنے شوہر پر کسی دوسری لڑکی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں بس پانی پینے آئی تھی، آپ آرام سے جا کر سو جائیں. مگر وہ تو حد سے زیادہ ڈھیٹ تھا. بجائے کمرے میں جانے کے میرے پیچھے کچن میں ہی آ گیا تھا اور کہنے لگا کہ آپ اتنی خاموش رہتی ہیں، باقی سب کی طرح باتیں کیا کریں، میرے ساتھ بھی آپ نے کوئی خاص بات نہیں کی. مجھے اس کی یہ باتیں زہر لگنے لگی کہ وہ یہ کیا بکواس کر رہا تھا. میں نے اب کے ذرا سختی سے بولا، دیکھیں بھائی، آپ جائیں یہاں سے، رات بہت ہو گئی ہے، میں بھی بس جانے والی ہوں. یہ سن کر وہ کہنے لگا، ارے بھائی کہہ کر تو آپ نے ہمارا دل توڑ دیا. اتنی حسین لڑکی بھلا میری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کہتے ہی وہ میرے پاس آنے لگا تھا کہ ایک دم سے ردا نے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اپنی بیوی کی آواز سن کر ردا کا شوہر فوراً سے میرے سے دور ہوا اور اس کو بولنے لگا، ارے میں تو پانی پینے آیا تھا، یہ اس لڑکی نے مجھے باتوں میں لگا دیا. میں پھٹی آنکھوں سے اس گھٹیا آدمی کی بات سنے گئی جس نے لمحے میں بیوی کو دیکھتے ہی پینترا بدل لیا تھا اور سارا الزام میرے سر ڈال دیا تھا. میں نے جلدی سے ردا کو کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے ان کو نہیں روکا،
بلکہ یہ خود یہاں کھڑے ہو کر میرے ساتھ فضول باتیں کرنے لگے تھے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ردا نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا، نیچ لڑکی، تیری اتنی ہمت کہ ایک تو میرے شوہر کو اس رات کے اندھیرے میں لبھا رہی ہے اور پھر پکڑے جانے پر میرے معصوم شوہر پر سارا ملبہ ڈال رہی ہے۔ میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ کمزاد، اپنی شادی تو ہو نہیں رہی، میرے سہاگ پر ڈورے ڈالنے لگی ہے۔ سب سمجھتی ہوں میں تیرے جیسے لڑکیوں کو، خود کا گھر تو بس نہیں سکتا، اب چلی ہے میرا گھر خراب کرنے۔ میں نے اگر اگلی بار تجھے اپنے شوہر کے آس پاس بھی بھٹکتے ہوئے دیکھا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، تیرا وہ حال کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ردا نے مجھے مار مار کر بے حال کر ڈالا تھا۔ میں اس کی منتیں کرتی رہی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں بے قصور ہوں، یہ تمہارے شوہر کی ہی میرے اوپر نظریں خراب تھیں، مگر وہ کسی صورت میری بات سننے کو راضی ہی نہیں تھی۔ اس کو اپنے شوہر پر اندھا اعتماد تھا، اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے مارنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں وہیں کچن کی دہلیز پر اپنا زخمی وجود لیے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا یا میرا ساتھ دیتا۔ میرے اپنے سگے ماموں جب میری طرف دیکھتے نہیں تھے تو میں کسی دوسرے سے کیا امید کرتی؟ وہ مانی تو تھی ہی باہر کی، ان سے مجھے کبھی کسی اچھے کی امید ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ہی تو ماموں کو اپنے وش میں کر کے ان سے شادی کی تھی اور میری اماں کی بے جوڑ شادی کروائی تھی۔ میں وہیں پر لیٹی رہی کیونکہ میرے اندر ذرا ہمت نہ تھی دوبارہ سے اوپر جانے کی۔ وہاں جانے سے تو ویسے بھی میرا دل گھبرا رہا تھا، اب اتنی مار کھانے کے بعد میرا وجود شل ہو چکا تھا۔ میں وہیں زمین پر سر رکھے سو گئی تھی۔ صبح اذان کے وقت میری آنکھ کھلی تو خود کو اوپر چھت والے کمرے میں دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں تو نیچے کچن کے پاس ہی زمین پر سو گئی تھی، پھر یہاں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کون لایا تھا بھلا؟ اس گھر میں تو میرا اتنا ہمدرد کوئی نہیں تھا جو میرے آرام کا سوچے۔ ہر کسی کے لیے میں بس ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ تھی۔ مجھے اپنے وجود پر اب تک کسی کے لمس کا احساس ہو رہا تھا، اسی وجہ سے مجھے پکا یقین تھا کہ کوئی تو یہاں مجھے لایا تھا، میں نیند میں جل کر نہیں آئی تھی۔ اس وقت پوری طرح روشنی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد نیچے بھاگی کیونکہ ممانی تیز تیز آواز میں مجھے بلانا شروع ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آج کیا سارا دن بستر توڑنے کا ارادہ تھا تیرا؟ اچھی طرح پتہ ہے کہ میری بیٹی اور داماد آئے ہوئے ہیں، بجائے ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے تو آرام سے لیٹی سو رہی تھی۔ اوپر کمرہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو بس ہر وقت اسی میں گھسی رہے، سارے کام تو نے ہی کرنے ہیں، مفت میں کسی کو اپنے گھر نہ رہنے دوں۔ میں نے ان کی ڈانٹ سن کر اسبات میں سر ہلایا اور پھرتی سے ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ سارا ناشتہ دسترخوان پر لگانے کے بعد ممانی اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے گئی۔ اس کے بعد وہ سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے میرے سے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ تم بھی کچھ کھا لو، کل رات سے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، مگر ردا نے ممانی کو کل رات ہوا واقعہ سنا ڈالا تھا، جس کے بعد میرا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ممنوع کر دیا گیا تھا۔ ممانی نے تو میرے کھانے پینے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ مجھے ایک وقت کی روٹی کھانے کی اجازت تھی، وہ بھی سوکھی۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ مجھے پتا تھا اب یہی میری قسمت تھی۔ مجھے ہر حالت میں اس کو قبول کرنا تھا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے پھر گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی تھی۔ سب گھر والوں نے دوپہر کو کسی رشتہ دار کی دعوت پر جانا تھا، جس وجہ سے گھر میں کھانا نہیں بن رہا تھا۔ میں نے ایک وقت کی روٹی کھا لی تھی۔ ممانی نے مجھے سختی سے دھمکی دی تھی کہ خبردار اگر تو نے اپنے لیے کچھ بنایا، یہ راشن تیرا باپ لا کر نہیں دیتا، اس لیے اپنی منمانی کرنے کا سوچنا بھی مت۔ میں تو تھی ہی ڈری سہمی سی لڑکی، ان کی تیز آواز پر بھی سہم جاتی تھی، اسی لیے ان سے بولا کہ ممانی میں کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے، میں کپڑے دھونے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد چھت پر سکھانے گئی تو بے ساختہ میری نظر پڑوس والی چھت پر بھی گئی، مگر اس وقت وہاں ایسا سناٹا تھا جیسے ادھر کسی کا نام و نشان تک نہ ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، اس لیے کپڑے تار پر ڈالنے کے بعد میں نے اس چھت پر سے نیچے کی طرف جھانکا۔ ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا۔ مجھے اس پراسرار خاموشی سے وحشت ہوئی۔ کل تک تو یہاں ایک محفل لگی ہوئی تھی، اب یہ چھت ایسی خالی تھی کہ دیکھ کر کسی کو لگتا ہی نہیں کہ ادھر بہت سارے لوگ اکٹھے تھے۔ میں نے خود سے کہا کہ آخر وہ سب کون تھے
اور اب کہاں چلے گئے؟ یہ گھر تو خالی پڑا ہوا ہے، کیا وہ سب لوگ رات کو ہی واپس چلے گئے تھے؟ میں وہیں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے نیچے سے کچھ آواز آئی، ایسا لگا جیسے نیچے کوئی تھا۔ میں پریشان ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو سب لوگ نکلے تھے، اتنا جلدی واپس آنا ناممکن تھا، ممانی لوگ تو شام سے پہلے نہیں آنے والے تھے۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر کمرے کا رخ کیا، کیونکہ آج میں نے سوچ رکھا تھا کہ کمرے کی صاف صفائی کر کے اس کو اپنے رہنے کے قابل کروں گی۔ کل تو جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی تھی، مگر 10 سالوں سے یہ کمرہ بند تھا۔ یہاں پر اب اس قدر جالے اور دھول مٹی جمع ہو چکی تھی کہ مجھے یہ کمرہ کم اور خوفناک سی جگہ زیادہ لگتا تھا۔ ویسے بھی نانی نے جو باتیں میرے ذہن میں بٹھا رکھی تھی، اس کے بعد تو میرا بس اللہ ہی حافظ تھا۔ میں نے جھاڑو لے کر سارے جالے وغیرہ صاف کیے۔ اس کے بعد جتنا بھی پرانا سامان تھا اس کو گھسیٹ کر ایک طرف کیا اور اپنے لیے ایک طرف گدا بچھا لیا تھا۔ اس سب کام میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے۔ پھر اس کے بعد میں بیٹھی ہی تھی کہ میری نظر اس سامنے پڑی پرانی الماری پر گئی۔ اس کا پٹ کھلا تھا جس میں سے مجھے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا سنہری ڈبہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سالوں پرانے کمرے میں بھلا یہ ڈبہ کیوں پڑا تھا؟ یہ تو دیکھنے سے ہی بہت قیمتی ڈبہ لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ یقیناً اب تک ممانی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اسی وجہ سے یہ یہاں پڑا ہوا تھا۔ اگر ان کو بھنک بھی لگی ہوتی اس کی تو انہوں نے کب کا یہ قیمتی سونے کا ڈبہ ہتھیا لیا ہوتا۔ پیسہ تو ویسے بھی ان کی کمزوری تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر وہ ڈبہ کھولا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس ڈبے میں ایک سرخ رنگ کے پتھر والی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ وہ لاکھوں روپے کی مالیت کی تھی۔ اتنی خوبصورت انگوٹھی تو کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ آج کل کے دور کی نہیں تھی، بلکہ کسی قدیم وقتوں کی معلوم ہو رہی تھی۔ میں تو اس کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی۔ پھر جلدی سے اس کو ڈبے میں رکھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے اس ڈبے کو دوبارہ سے اس الماری کے کونے میں چھپا لیا تھا۔ مجھے پتا تھا یہاں پر کسی نے نہیں آنا، کیونکہ ہر کوئی اوپر آنے سے ڈرتا تھا۔ سب کو اپنی جان کی پرواہ تھی سوائے میری جان کے۔ ان کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں زندہ رہتی ہوں یا مرتی ہوں۔ ان کی بلا سے میں کل کی مرتی آج مر جاتی۔ میں نے سب اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تمام طاقت اسی کے پاس ہے۔ اس نے ہی مجھے بھی بنایا ہے اور جنات کو بھی۔ اس کے حکم کے بغیر تو ہم سانس تک نہیں لے سکتے۔ وہی میری حفاظت بھی کرے گا۔ ویسے بھی میری نانی کہا کرتی تھی کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ میں نے صفائی ستھرائی کر لی تو شام کے سائے لہرانے لگے تھے۔ مجھے نیچے سے کچھ آہٹ محسوس ہوئی تو سمجھ آ گئی کہ سب لوگ آ گئے تھے۔ میں نیچے گئی تاکہ دیکھ سکوں، مگر وہاں پر سناٹا چھایا دیکھ کر میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اب تک کوئی نہیں آیا تھا تو پھر مجھے کیوں ایسا لگا جیسے میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی ہو؟ یہ میرا وہم ہرگز نہیں تھا۔ ابھی میں مڑی ہی تھی کہ میری نظر اپنے سر کے اوپر اڑتی ہوئی چمگادڑوں پر گئی۔ اتنی ساری سیاہ چمگادڑوں کو دیکھ کر میری چیخیں نکلنے لگیں۔ مجھے سخت خوف آیا، کیونکہ ایک تو گھر میں میرے علاوہ کوئی تھا نہیں، اوپر سے پتہ نہیں یہ کدھر سے اندر آ گئی تھی۔ میں نے تو سب کھڑکیاں دروازے اچھے سے بند کیے ہوئے تھے۔ اس علاقے میں تو آج تک یہ نہیں تھی۔ ان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر تو میرا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں حلق کے بل چلاتی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ممانی کی چنگھاڑتی آواز سن کر میں ساکت رہ گئی۔ جب انہوں نے کہا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تو نے لڑکی؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جو تو نے پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ اپنی عزت کا نہیں تو کم سے کم ہمارے وقار کا ہی خیال کر لے۔ آس پڑوس کے لوگ سمجھیں گے کہ ہم نہ جانے تیرے اوپر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہ کس بات پر تو جاہلوں کی طرح چیخ رہی ہے؟ کون سا بھوت دیکھ لیا تھا تو نے؟ بول۔ میں نے ان سے کہا، ممانی یہ دیکھیں، اتنی بہت ساری خوفناک چمگادڑیں گھر میں آ گئی ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے نمودار ہو گئی ہیں۔ میں نے آنکھیں میچ کر ان کو بتایا تو انہوں نے بجائے ڈرنے کے میرے بال اپنی مٹھی میں پکڑے اور چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ یہ میرا گھر ہے، کوئی جنگل نہیں کہ ادھر چمگادڑیں آ جائیں گی۔ اگر تو یہ سب کر کے ہمیں ڈرانا چاہتی ہے تو میں تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ پہلے اس بڑھیا نے سب کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا، اب اس کے بعد تو نے یہ سب شروع کر دیا۔ ان کی بات سن کر میں نے دیکھا تو میرے اوپر مانو 7 آسمان ٹوٹ پڑے۔
کیونکہ وہاں پر اب کوئی چمگادڑ نہیں تھی۔ یہ کیسے پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی تھی؟ ابھی 1 منٹ پہلے تک تو انہوں نے ادھر ہی میرا سانس سکھا رکھا تھا۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی اس گھر میں جو صرف مجھے ہی محسوس ہو رہی تھی، کسی اور کو تو دکھائی ہی نہیں دی۔ وہ سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں بھی اوپر کمرے میں جانے لگی۔ مومانی لوگ خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا آئے تھے، اس لیے پرسکون نیند سونے چلے گئے، مگر کسی نے مجھ سے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا کہ تمہیں بھوک تو نہیں لگی۔ سارا دن کام کر کے میں سخت تھک چکی تھی، اوپر سے پیٹ بھی خالی ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں۔ میں نے کچن چھان مارا مگر سوکھی روٹی تک نہیں تھی۔ پھر مایوس ہو کر میں کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر شدید بھوک کی وجہ سے نیند آنا مشکل تھا۔ ابھی کچھ دیر لیٹی تھی کہ پھر سے کل رات والی آوازیں آنے لگیں۔ میں جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند تو ویسے بھی نہیں آنی تھی، اس لیے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی پڑوس کی چھت کے پاس گئی اور جائزہ لینے لگی۔ آج پھر سے وہی محفل سجی ہوئی تھی۔ لوگ ویسے ہی خوبصورت رقص کر رہے تھے۔ ایک طرف دائرے میں بیٹھے لوگوں کو لذیذ کھانا کھاتے دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ آج تو پہلے سے زیادہ حالت خراب تھی۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر ڈھیر سارا کھانا پڑا تھا۔ ان سب کے کھانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ لوگ نیچے جانے لگے۔ ساری چھت خالی پڑنے لگی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا کھانا اپنے لیے لے لوں۔ اس وقت تو ادھر کوئی نہیں ہے، سب نیچے جا چکے ہیں۔ میں بس یوں جاتی ہوں اور یوں آ جاؤں گی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ پڑوسی گھر کی چھت ویسے بھی ہمارے گھر سے جڑی ہوئی تھی تو میں آسانی سے وہاں پر کود گئی اور ایک طرف پڑی دیگ میں سے بچے ہوئے چاول ایک تھال میں ڈالے اور جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے بھوک سے بے حال ہوتے ہوئے وہ کھانا کھایا تو خوشی کے احساس سے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اتنا لذیذ کھانا کبھی زندگی میں نہیں چکھا تھا۔ آج تک تو سب گھر والوں کا بچا ہوا کھانا ہی ملا تھا، لیکن یہ کھانا تو مجھے کسی اور ہی دنیا کا لگتا تھا۔ آج تک ایسے ذائقے دار چاول میں نے نہیں کھائے تھے۔ میں نے اس تھال میں سے پیٹ بھر کر چاول کھا لیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں اب بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک طرف اگلے دن کے لیے رکھ دیے تھے، کیونکہ اب تو میرے نصیب میں مومانی کی دی ہوئی سوکھی روٹی ہی لکھی تھی۔ میں نے یہ چاول کھائے تو میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسی غشی چڑھی کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو میں نے اس تھال کو دیکھنا چاہا، مگر اب وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ تھال تو میں نے سونے سے پہلے اپنے پاس ہی رکھی تھی، پھر غائب کہاں سے ہو گئی؟ یہاں تو کوئی آتا بھی نہیں تھا، کہیں مومانی لوگوں میں سے تو کوئی نہیں آیا تھا۔ ان کو اگر ان چاولوں والی تھال کی بھنک بھی لگی تو میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ میں ان کے سوالوں کے کیا جواب دوں گی؟ وہ تو یہ بولیں گی کہ یہ سب تیرا عاشق تیرے لیے لایا ہے، ورنہ کوئی اتنا مہربان نہیں کہ تیرے جیسی یتیم کو کھانا بانٹے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور نیچے جا کر دیکھا، مگر ابھی سب سو رہے تھے۔ اس کا مطلب وہ تھال ان میں سے کسی نے نہیں لی تھی۔ میرا تو سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ آخر کون سی طاقت تھی جو دکھائی تو نہیں دے رہی تھی مگر میرے ارد گرد ہی تھی؟ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پہلے وہ چمگادڑیں اچانک سے غائب ہو گئی تھی اور اب یہ چاولوں والی تھال جادوئی طور پر نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کوئی تھا ہی نہیں جو میری کوئی بات سنتا، کسی کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں روزانہ رات کو پڑوس گھر میں سجی محفل ختم ہونے کے بعد جاتی اور وہاں سے بچا ہوا کھانا لے آتی۔ یوں روزانہ میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ پھر ایک روز مومانی کے داماد کی سالگرہ تھی۔ ردا اور مومانی نے گھر میں اس کے لیے بہت سارے کھانے بنانے کا حکم دے دیا تھا۔ میں صبح سے ہی کاموں میں لگ گئی تھی، کیونکہ بقول ان کے اگر کسی کام میں ذرا بھی خرابی ہوئی تو وہ دونوں ماں بیٹی میرا جینا حرام کر دیتی۔ میں نے بغیر آرام کیے ہی پورے گھر میں پوچھا لگایا، اس کے بعد 5 قسم کے کھانے بنائے۔ کھانے بنا کر میں نے سب گھر والوں کے کپڑے استری کیے۔ وہ سب تیار ہو گئے تھے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بھی اپنا لباس تبدیل کیا تھا، کیونکہ صبح سے مسلسل کاموں کی وجہ سے میرا حلیہ کسی کام والی سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر لباس بدلا اور اپنی اماں کا دیا ہوا تحفہ جو کہ سرخ چوڑیاں تھیں وہ پہن لی۔ مجھے ہمیشہ سے یہ بہت عزیز تھی، مگر گھر کے کاموں نے مجھے اس قدر الجھا دیا تھا کہ کبھی اپنے لیے وقت ہی نہیں ملا۔ میری عمر کی لڑکیوں کے ہزاروں شوق ہوتے ہیں، وہ تو خود کو ہر وقت صاف ستھرا
اور اپنا بناؤ سنگھار کر کے رکھتی ہیں تاکہ ان پر جس کی بھی نظر پڑے تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ لڑکیاں تو اسی عمر میں اپنے حسن کو لے کر کافی حساس ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ارمان ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی شہزادہ بیاہ کر لے جائے۔ میرے بھی عام لڑکیوں کی طرح خواب تھے کہ میری بھی کسی اچھے گھر میں شادی ہو جہاں میرا شوہر مجھے اپنی رانی بنا کر رکھے، میں عیش سے اپنی زندگی گزاروں۔ کوئی تو ایسا ہو جو میرا خیال ہر چیز سے بڑھ کر رکھے، جو مجھے بوجھ نہ سمجھے۔ یہاں پر تو مجھے اپنا آپ ایک فالتو اور بیکار سامان جیسا لگتا تھا۔ مومانی نے مجھے محض ایک نوکرانی کی طرح گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ان کو میری صورت میں مفت کی کام والی ماسی ملی ہوئی تھی۔ میں نماز میں اپنے رب سے رو رو کر فریاد کرتی کہ میری زندگی میں بھی سکھ کے دن آ جائیں، جب میں بھی ایک پرسکون زندگی جی سکوں۔ مگر اب تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سب ناممکن تھا، کیونکہ ہر گزرتا دن پہلے سے بدتر ہو جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید کسی دن یہ لوگ مجھے اس گھر کے فرد کی طرح سمجھیں گے، مگر یہ میری بے وقوفی ہوتی تھی، کیونکہ یہ لوگ انسان نہیں تھے، ان کے پاس دل نہیں پتھر تھے۔ ان سے زیادہ خود غرض لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے تھے۔ ان کو میرے کسی احسان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اتنے سال ان لوگوں کی خدمت کی، اس کے صلے میں مجھے ہر بار ہی دھتکار ہی ملی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں میں پہنی سرخ چوڑیوں کو دیکھتی اداسی سے مسکرا دی۔ پھر میں نیچے گئی تو سب کھانے میں مصروف تھے۔ ان کو آپس میں خوش دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کسی کو یہ خیال غلطی سے بھی نہیں آیا کہ مجھے جھوٹے منہ ہی اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہہ دیتے۔ میں نے اتنی تیاری کی، ان سب کے لیے ڈھیر سارے لذیذ کھانے پکائے، مگر وہ سب آپس میں ہی مصروف تھے۔ میں وہاں سے واپس اوپر آ گئی۔ رات ہو گئی تھی۔ پڑوس گھر سے شور کی آواز سنائی دی تو میں ادھر گئی اور محفل ختم ہوتے کھانا لینے گئی۔ مگر آج اچانک سے مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ سامنے ہی وہ سردار کھڑا مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں میری کلائیوں میں پہنی سرخ چوڑیوں پر تھیں، جن کی کھنکتی آواز اس خاموشی میں پھیل رہی تھی۔ اس آدمی نے میرے ہاتھ میں تھال دیکھی تو پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے اس کو بتایا کہ میں یہ ساتھ والے گھر سے آئی ہوں، مجھے بھوک لگی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو یہ بچا ہوا تھوڑا سا کھانا لینے آئی تھی۔ اس آدمی نے مجھے ایسے کانپتے ہوئے دیکھا تو کہا، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ جتنے مرضی چاول لے جائیں، یہاں پر کسی کو روک ٹوک نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ تھال لیتی اپنے گھر آ گئی۔ پھر میں کمرے میں کھانا کھانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے باہر سے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ میں ڈر گئی کہ کون آیا تھا، مگر ایک دم سے ردا کے شوہر کو کھڑا دیکھ کر میرا سانس خشک ہو گیا۔ وہ مجھے خباثت سے دیکھتا ہوا اندر آیا اور کہنے لگا، ارے تم نے تو مجھے سالگرہ پر مبارکباد ہی نہیں دی اور نہ ہی کوئی تحفہ دیا، تو میں خود تم سے ملنے آ گیا۔ تم تو آج کافی خوبصورت لگ رہی ہو، یہ چوڑیاں پہن کر، اور یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نیچے چلے جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ میرے سختی سے بولنے پر ایک دم سے اپنے اصلی روپ میں آیا اور کہنے لگا، ارے واہ، مجھے نیچے بھیج رہی ہو تاکہ اپنے عاشق کا لایا ہوا کھانا آرام سے کھا سکو۔ اب سمجھ آیا یہ اتنا سج سنور کر اسی لیے بیٹھی ہو کیونکہ تمہارا یار تم سے ملنے آیا تھا، تبھی تو تم ایسے سب سے چھپ کر اوپر کمرے میں بیٹھی ہو، اپنا منہ کالا کر کے اب یہاں میرے سامنے شریف بنتی ہو۔ میں نے ان کو غصے سے کہا کہ فضول بکواس بند کریں، میں اگر کچھ بولتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا جو جی چاہے گا وہ میرے خلاف بولیں گے۔ ہر کسی کو اپنی طرح گھٹیا سمجھا ہوا ہے آپ نے کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی دوسری لڑکیوں پر گندی نظر ہے۔ ارے میں نے تو کبھی کسی آدمی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میری بات کے جواب میں وہ مکروہ کہکہے لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ مجھے اس کی ہنسی سے گھن آئی۔ وہ کہنے لگا، میں سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، آج تیرا پول سب کے سامنے کھولوں گا۔ میرے سامنے زبان چلانے کا نتیجہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا، ابھی تجھے تیری اوقات بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے سب کو جھوٹ بولا کہ اس نے مجھے رنگے ہاتھوں میرے عاشق کے ساتھ پکڑا تھا، وہ میرے لیے کھانے لایا تھا۔ یہ سب سن کر مومانی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں تیرے جیسی آوارہ کو اپنے گھر نہیں رہنے دوں گی۔ انہوں نے اپنے داماد کے آگے اچھا بننے کی خاطر یہ تک نہ سوچا کہ میں آدھی رات کو کہاں جاؤں گی۔ میں وہیں سڑک پر روتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔
کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تو دیکھا کہ وہی سردار اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں اس کے ساتھ اس پڑوس والے گھر جانے سے گھبرائی تو اس نے کہا کہ بے فکر رہیں، میں سب جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، میرا بھروسہ رکھیں، آپ کی مدد کروں گا۔ میں اس پر یقین کرتی اس گھر میں گئی اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے بولا کہ میں ایک جن ذات شہزادہ ہوں جو کہ سالوں سے اس گھر میں رہتا ہوں، مگر میری کچھ طاقتیں ان کالے سایوں نے اپنی قید میں کر رکھی ہیں۔ میں ان کا مقابلہ تبھی کر سکتا ہوں جب مجھے وہ جناتی انگوٹھی مل جائے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کی بات سنے گئی۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ انگوٹھی آپ کے کمرے میں ہے، آپ اگر مجھے وہ لا دیں تو میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وہاں پر آپ کی دادی نے ایک حصار باندھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کوئی پراسرار مخلوق وہاں نہیں جا سکتی۔ اس جناتی انگوٹھی کے پیچھے کتنی ہی شیطانی طاقتیں بھی پڑی تھیں مگر سب ناکام رہیں۔ میں پھر اس جنزات کے گھر کی چھت سے اپنے گھر کے کمرے میں گئی اور پھرتی سے وہ سونے کا ڈبہ لے آئی، جس کے بعد اس جنزات نے اپنا عمل پورا کر لیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے شادی کا کہا تو میں کچھ سوچ کر راضی ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس جنزات کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی گئی اور پرسکون ازدواجی زندگی جینے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔